رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن کی طاقت سٹوری ٹیلنگ میں، قصہ گوئی میں، کہانی سنانے میں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہے، جن کو غالباً بہت سارے مسائل تھے، جیسے کہ بیماری بھی، ان کے گھر والے بھی ان سے جا رہے تھے، ان کے پاس مال و دولت کی بھی کمی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی کہانی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ اب یہ میں آپ کو دو جگہ سے دکھاؤں گا کہانی، ایک سورہ انبیاء اور ایک سورہ صاد سے۔ پہلے آپ کے سامنے کہانی رکھ دیتا ہوں، پوری سورہ صاد کی کہانی رکھتا ہوں، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 41 سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، جب کہ اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا، ذرا اپنا پاؤں زمین پر مارا اور یہ چشمہ جو جاری ہوا ہے ٹھنڈا پانی ہے غسل کے لیے اور پینے کے لیے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی عطا کر دی اور ان کے ساتھ ویسے ہی اہل و عیال مزید بھی دیے، یہ سب ہماری طرف سے رحمت کا مظہر تھا اور یاد دہانی تھی ہوش مندوں کے لیے۔ یہاں تک میں نے آپ کو کہانی سنائی، سورہ صاد کی یہ کہانی تھی۔ اب سورہ انبیاء کی کہانی سنیں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 سے آگے۔ اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اسے عطا کیے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی طرف سے خاص رحمت کے طور پر، اور تاکہ نصیحت یاد دہانی ہو عبادت کرنے والوں۔ اب ان دو کہانیوں میں کچھ فرق ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ سٹوری ٹیلنگ نریشن میں آپ دیکھیں، جہاں پہ آپ دیکھیں سبحان اللہ قرآن کی زبان کی خوبصورتی دیکھیں، صرف زبان کو دیکھیں کس طریقے سے قرآن زبان استعمال کرتا ہے، اور یہ میں ترجمے کے ذریعے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ جہاں صرف اور جہاں تفصیل کے ساتھ حضرت ایوب نے دعا کی، اپنی تکلیف کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے علاج بھی تکلیف کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اب سورہ صاد میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے دعا کی، بتایا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، رب کو کہا کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، لہٰذا جواب میں بھی اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو کیا بتایا، ذرا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ چشمہ جاری ہوا ہے ٹھنڈا پانی ہے غسل کے لیے اور پینے کے لیے، جواب بھی تفصیل کے ساتھ۔ اور سورہ انبیاء میں جہاں انہوں نے دعا کی کہ بس مجھے تکلیف ہے، جب اس نے کیا پکارا، مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اور آگے مطلب تو رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے تکلیف کی تفاصیل نہیں یہاں پہ ذکر کی، تو اللہ نے جواب بھی کیا دیا، اس نے دعا قبول کی اور کیا کہا، اس کو جو تکلیف تھی اسے دور کرے۔ سبحان اللہ، بالکل جہاں پہ تفصیل کے ساتھ دعا وہاں جواب بھی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور جہاں سمرائزڈ دعا وہاں پہ جواب بھی بالکل سمرائزڈ۔ اللہ چاہتا تو یہاں پہ بھی جواب دے دیتا، یہ پانی ہے اس سے نہاؤ، اس سے نہیں، لیکن یہاں پہ جواب دیا، جو تکلیف تھی وہ دور کر دی۔ انہوں نے دعا میں کہا تھا نا مجھے تکلیف پہنچی۔ سبحان اللہ، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہانی کی نریشن میں طاقت دیکھیں، اللہ کی قرآن کی پریسیشن دیکھیں الفاظ کے چناؤ میں، کہ جہاں رحمت کا ذکر تھا، سورہ صاد کے سورہ انبیاء کے اندر رحمت کا ذکر ہے، یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کہا پروردگار کو کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں جہاں پہ انہوں نے اللہ کو کہا انت ارحم الراحمین، اللہ کی طرف اللہ کو ہاتھ اٹھا کے کہا کہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب اس کا انداز دیکھیں کس طرح بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف تھی ہم نے کشفنا بھی، ہم نے اسے دور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو ہٹانا اپنی طرف منسوب کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا رحمتا من عندنا، تو جو اور اتنے ہی اسے اپنی طرف سے خاص رحمت کے طور پہ، یعنی اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی طرف سے خاص رحمت کے طور پر اسے عطا کی سب۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے اس کی خاص رحمت، جہاں پہ انہوں نے دعا میں کہا انت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کو رحمت کی طرف اللہ کی طرف رحمت منسوب کی، وہاں پہ ان جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دعا کی، ہم نے اسے تکلیف سے ہٹایا اور اپنی خاص رحمت کا ذکر کیا۔ جبکہ سورہ صاد میں جہاں انہوں نے رحمت کا ذکر نہیں کیا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے، صرف شیطان کی مطلب
شیطان کی طرف سے جو تکلیف تھی اس کے بارے میں بتایا کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری دی، تکلیف دی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ اللہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے. تو جواب میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تکلیف دور کی، میں نے سب کچھ دور کیا. نہیں، صرف کہا ذرا پانی زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی. سبحان اللہ، اپنی طرف کوئی نہیں چیز منسوب کی. اور رحمت کے وقت بھی کہا ہماری طرف سے خاص رحمت نہیں، صرف کہا یہ ہماری طرف سے رحمت کا مظہر ہے، خاص رحمت نہیں. سبحان اللہ. جواب بھی بالکل اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مناسب ریلیٹ کیا جس طریقے سے ان کی دعا تھی. تو میں آپ کو ریوائز کرتا ہوں دوبارہ سے. سورہ انبیاء میں دعا مناسب چھوٹی سی مختصر سی دعا تھی. مجھے تکلیف پہنچی ہے، اس کا جواب بھی کہا ہم نے تکلیف اس کی جو تھی وہ دور کر دی. اتنا مختصر سا جواب. سورہ صاد میں جب تفصیل سے دعا کی مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، تو جواب بھی کہا کہ زمین پہ مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے غسل کے لیے اور پینے کے لیے. جواب بھی تفصیل سے. پھر سورہ انبیاء میں جہاں رحمت کے ساتھ انہوں نے پکارا اللہ کو، انت ارحم الراحمین، اللہ نے جواب میں بھی اپنی طرف اس کو منسوب کیا ہٹانے کے لیے کہ ہم نے دعا قبول کی، ہم نے تکلیف دور کی، ہماری طرف سے خاص رحمت. اور سورہ صاد میں جہاں رحمت کے ساتھ نہیں آپ پکارا گیا، صرف کہا کہ شیطان کے بارے میں کہا کہ شیطان نے مجھے یہ کر دیا. جواب میں کہا کہ یہ کرو، اور رحمت ہے لیکن خاص نہیں. سبحان اللہ، یہاں پہ صرف رحمت کا مطلب. سبحان اللہ، یہ قرآن کی طاقت. سٹوری صرف آپ دیکھیں قرآن کو. ایون میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قرآن کو نا آپ ایک دین کی کتاب بھی نہ سمجھے. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر مسلمان ہیں بھی لیکن اب آپ کو نہیں پتہ کہ قرآن اللہ کی کتاب کیوں ہے، صرف آپ نسلی طور پر مسلمان ہیں، تو آپ قرآن کو ایک دین کی کتاب نہ سمجھیں. اس کو ایک عام کتابوں میں سے ایک کتاب سمجھیں، ایک ادب کی کتاب، جیسے ایک سٹوری ہوتی ہے، ناول سمجھیں. پھر آپ جب اس کے لٹریچر کو پڑھیں گے، اس کی طاقت کو دیکھیں، خود بخود آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی. یہ جو باعث ہوتا ہے نا، پہلے سے ہمارے ذہن میں ایک بات بٹھا کے کسی چیز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ان بائسڈ ججمنٹ کرنا، کہ کسی چیز کو پہلے سے ذہن میں ایک نظریہ بنا کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حق نہیں ملے گا، کبھی آپ حق بات تک نہیں پہنچ سکیں. آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہو، اگر آپ پہلے سے ایک نظریہ لے کے بیٹھیں گے تو آپ حق بات تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو قرآن کو بھی اگر آپ مثال کے طور پر اگر سائنٹسٹ ہے، آپ اس کو سائنس کی نقطۂ نظر سے دیکھیں، آپ اس کے اندر کوئی سائنس کی غلطیاں نہیں ملیں گی. اگر آپ کوئی بایولوجسٹ ہیں، جیولوجسٹ ہیں، ایمبریولوجسٹ ہیں، آپ کچھ دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کوئی لائر ہیں، آپ قانون پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر اتنے بہترین اس کے اندر جو قانون کی آپ آیات ہیں وہ پڑھیں گے، آپ خود بخود آپ ایمان لیں گے. لیکن باعث کے بغیر پہلے ذہن میں اگر آپ یہ لے کے بیٹھیں گے کہ نہیں اللہ کی کتاب ہے، اس میں حرام ہے حلال ہے، یہ ساری چیزیں دین کے نہ، اس کو دین کی کتاب نہ لے کے آپ سوچیں. آپ سوچیں اگر آپ مثال کے طور پر آپ لٹریچر پڑھتے ہیں، ادب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، شعر و شاعری اور ناول وغیرہ کے ساتھ، آپ اس کو ایک لٹریچر کی کتاب سمجھیں، دین کی کتاب نہ سمجھیں. پھر جب آپ اس کو پڑھیں گے خود بخود آپ کے دل میں یقین آ جائے گا کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی. تو اس طریقے سے ان بائسڈ ججمنٹ کرنی چاہیے قرآن پر. اور یہ آپ کو میں نے دکھایا صرف ایک چھوٹی سی مثال کہ کس طریقے سے ایک ہی کہانی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف زبان استعمال کر کے یہ دکھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ چن چن کے اپنی جگہ رکھا. یہاں سے ذرا سا ادھر سے ادھر کر دو گے وہ سارا ڈیوائن بیلنس خراب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے اس کتاب پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.